بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان آیات کی تلاوت مکمل ہو گئی تھی لیکن میرے مرکز نے دوبارہ تلاوت کی. کل والی آیات میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مختلف ادوار ذکر کیے اور ان ادوار کو اپنی کامل قدرت اور وحدانیت کے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ انسان پہ مختلف ادوار لانے والا کون ہے. اللہ تبارک نے کس طرح مختلف پیرایوں میں مختلف طریقوں سے بات سمجھاتے ہیں حضرت انسان کو کہ بھئی میرے سوا تیرا کوئی رب نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، عبادت صرف میری کرو، اب وہ سجد رکوع کی شکل میں ہو یا نظر و نیاز کی شکل میں ہو یا حاجات اور ضروریات مانگنے کی شکل میں ہو یا مشکلات دور کرنے کی شکل میں ہو. عبادت صرف میری روا ہے، میرے سوا کسی کی روا نہیں، کوئی اس کا لائق ہی نہیں ہے. جب میری خدائی میں تخلیق کے اعتبار سے ذاتی وجود رکھنے کے اعتبار سے کوئی اور شریک نہیں ہے، اور اس کو مشرک اور کافر بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا وجود ذاتی ہے، باقی کسی کا وجود ذاتی نہیں ہے. اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. تو پھر اس طرح ضروریات پوری کرنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اس کے سوا کوئی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. اور ظاہر ہے پھر عبادت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صداقت و حقانیت بیان فرمائی. انسان کی زندگی کے مختلف ادوار ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ خود اپنی زندگی میں اگر غور فکر کرو تو تمہیں بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. خود یہ وجود تمہیں بتائے، تمہاری زندگی کے مختلف ادوار تمہیں بتائے، صرف عقل نہیں استعمال کرتے ہو. بس عقل بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا جوہر ہے، بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ نے عقل کو جب بنایا، پیدا کیا تو حکم دیا کہ پیچھے جاؤ، پیچھے گئی، آگے آؤ، آگے گئی، دائیں جاؤ، دائیں گئی، بائیں جاؤ، بائیں گئی. قرآن تبارک نے فرمایا کہ تیری وجہ سے میں پکڑوں گا اور تیری وجہ سے میں نوازوں گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت اس طرح بیان فرمائی کہ جیسے مکہ کے مشرک اور عرب کے مشرک سمجھتے ہیں کہ شعر و شاعری ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ تو نصیحت سے بھرا ہوا ہے، سبق آموز نصیحتوں سے، عبرتناک نصیحتوں سے، حکمت سے بری ہوئی نصیحتوں سے یہ قرآن بھرا پڑا ہے. کہاں شعر و شاعری، اس میں جھوٹی وہمی خیالی باتیں اور قول و فعل میں تضاد کی باتیں، اور کہاں قرآن مجید کی حکمت و دانائی والی باتیں. اور دوسرا یہ کہ قرآن تو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے، ہدایت کو بھی گمراہی کو بھی، کفر کو، شرک کو، ایمان کو، ہدایت کو، حق راستے کو، غلط راستے کو، ہر چیز کو ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ پھر کوئی چیز مشتبہ نہیں رہتی. کوئی سنے تو صحیح، غور سے سنے تو صحیح، دل کے کانوں سے سنے تو صحیح.
حق کا متلاشی ہو کے سنے تو صحیح، منصف مزاج ہو کے سنے تو صحیح۔ ایسے تو بڑے بڑے شاعر، ایسے بھی شاعر جو شاعروں کے باپ کہلاتے تھے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا قرآن مجید کے مختلف حصوں کو دے کے اس لکھنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ جیسے ایک مرتبہ کسی نے خانہ کعبہ پہ انا اعطیناک الکوثر کی صورت لکھی اور نیچے چیلنج لکھ دیا کہ اس کا مقابل لے آؤ، مقابل لے آؤ۔ مسلمانوں نے لکھ دیا لے آؤ، تو یہ کافر اور مشرک شعراء تھے بڑے بڑے، انہوں نے اپنے باپ شاعر، اس دن میں نے آپ کو نام بھی اس کا بتا دیا تھا غالباً، اس کو بتا دیا جا کے کہ بھائی سورہ کوثر لکھی گئی ہے اور ساتھ چیلنج بھی دیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑے بڑے شاعر کہتے ہو، بڑے فصیح اور بلی، اور یہ بھی کہتے ہو قرآن شعر و شاعری ہے۔ جب یہ شعر و شاعری ہے اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 40 سال تک تم ان کو امی کہتے تھے، نہ پڑھے ہوئے، کسی مکتب میں مدرسے میں پڑھے ہوئے، کسی آدمی کے پاس پڑھے ہوئے نہیں تھے ادارے میں، ان کے بارے میں 40 سال تم امی کا لقب مشہور تھا تمہارے درمیان۔ تو جب تم پڑھے ہوئے ہو اور بڑے پائے کے شاعر ہو، فصیح بلی شاعر ہو، اور تمہارے لیے وہ نہ پڑھا ہوا ہے، نہ پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ اگر شاعری تمہارے لیے ان کا کلام شاعری ہے، شعر و شاعری ہے، تو تم بڑے بڑے شاعر ہو، پھر مقابلہ کرو نا، مقابلہ کرو۔ اس شاعر نے تمہارے نزدیک، تمہارے قول کے مطابق اگر وہ شاعر ہے اور وہ شعر و شاعری ہے قرآن مجید، تو اس شعر و شاعری کی اس شاعر نے انا اعطیناک الکوثر کی شکل میں قرآن میں پیش کیا ہے، تم اس کا جو ہے نا مقابل لے آؤ۔ اب نے جب اس شاعر کو کہہ دیا کہ تم اس کا مطالعہ کر کے دیکھو اور پھر اس جیسا کلام لے آؤ، دیکھتا رہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، دیکھتا رہا اور پھر تک قلم لے آؤ۔ تو شعبہ پتی کیا لکھے گا ہمارے شاعر اس کے مقابلے میں؟ تو اس نے قلم سے اس کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، ما ھذا نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام، نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام۔ یہ تو وہ کلام ہے جس میں تحریف امریکہ کا کمپیوٹر بھی قبول نہیں کرتا۔ کئی مرتبہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، جب کسی آیت کے مقابل لے آؤ، اس کے لیے کوئی آیت پیش کرتے کمپیوٹر پہ، تو کمپیوٹر سے لکھا ہوا 0 آ جاتا ہے، 0 منفی میں جواب آ جاتا ہے، اس کو کوئی مخصوص نشانی ہوتی ہے کمپیوٹر کی اپنی زبان ہے، تو منفی فلاں کوئی اس قسم کے ایسے آ جاتے ہیں کہ بھئی اس جیسا کلام میں نہیں پیش کر سکتا۔ حالانکہ بڑی چیزوں میں نے گڑبڑ کی، رد و بدل کیا، لیکن قرآن کی باری جب آتی ہے تو وہ ان کا کمپیوٹر بھی فیل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا ہے اور ہر آدمی کی جیب میں پڑا ہوا ہے، پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ، امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، ہر جگہ میں گورے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی بدھ مذہب والے وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ قرآن کی حقانیت ان پہ کھل رہی ہے۔ دوسرا، لوگوں کو سکون نہیں ہے، اپنے مذاہب پر اطمینان نہیں ہے۔ بہت ساری یہ بتاتے ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں کہ اپنے مذاہب کی بہت ساری باتوں پہ ہمیں اطمینان نہیں تھا اور ہم حق کے متلاشی تھے۔ حق کے متلاشی ہو کے جب ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ہم سمجھ گئے یہ اللہ کی وہی آخری اور سچی پکی کتاب ہے، اللہ کی برحق کتاب ہے۔ بعض لوگ اوپر چاند پہ گئے، وہاں بہت ساری باتیں ان کو اسلام کی حقانیت کی ملی، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے۔ بعض سائنسدانوں نے سائنس کی تحقیق کرتے ہوئے، سائنس کی تحقیق کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، اور قرآن نے بہت 1400 سال پہلے یہی کہا تھا، جس میں آج ہم پہنچ رہے، 1400 سال بعد پہنچ رہے، اتنی تحقیق کر کے، جانیں مروا کے اور اربوں روپے خرچ کرا کے
اتنی قربانیاں دے کے آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے، اس کا مطلب قرآن نے دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں جو کہا ہے بالکل برحق کہا ہے. یہ مسلمان ہے، اس کو قدر نہیں ہے. آج قرآن طاقچے میں پڑا ہوا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں. طاقچے میں پڑا ہوا ہے، اس کا معنی جاننے کے لیے کوئی نہیں، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی نہیں. حالانکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، باتیں ہیں جو اس نے اپنے بندے سے کی ہیں، اپنے بندے سے کی ہیں. جیسے نماز میں بندہ رب سے باتیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال قرآن مجید کی حقانیت میں یہ بات ہو گئی. اور نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی زندہ ہو، کیا مطلب؟ اچھی بات کا اثر لینے والا، اچھی بات کا اثر لینے والا، حق کا متلاشی، حق کا طالب، وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ زندہ. اللہ کی بات کو قبول کرنے والا زندہ ہے، تاکہ ڈرائے اس آدمی کو جو زندہ ہو، اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے، حجت تمام ہو جائے. کل وہ نہ کہہ سکے ہمارے پاس کتاب نہیں آئی تھی، کافی عرصہ ہوا تھا، 2000 سال ہو گئے تھے، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، نبی نہیں آیا تھا، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا آپ کے احکام کیا ہیں؟ دوسری کتابیں عبرانی، سریانی اور زبانوں میں تھی. یہ حجت تام ہو جائے کافروں. ظاہر ہے زندے کو قرآن نے ڈرا دیا، وہ سنبھل گیا، ہدایت پہ آ گیا، جنتی بن گیا، رب کی رضا حاصل کرنے والا، رب کا محبوب بنا، اور کافروں پہ حجت تمام ہو گئی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی نعمتوں کا ذکر کیا تھا. دوہرا رہا ہوں بات، مادی نعمتوں کہ دیکھیں انسان کے پاس کتنی مادی نعمتیں، اور عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب، عجیب و غریب ہے. ان کی جسامت کو دیکھ لے، اور انسان اپنی جسامت خود کو دیکھ لے، اور اس کے باوجود اس کے لیے کیسے تابع ہیں. وہ تابع کس نے بنائے؟ ہاتھی جیسے جانور جس سے شیر بھی ڈرتے ہیں اور سامنے نہیں آ سکتے، اور شیر کو اپنی سونڈ میں پکڑ کے ادھر پھینک دے، وہ بھی حضرت انسان کے ایک چھوٹے بچے کے کبھی تابع ہو جاتا ہے. رسی جو ہے نا، وہ رسی یا بغیر رسی کے آگے وہ چلتا ہے، پیچھے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ کئی شیروں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے وہ، اور کئی شیر اس کے پاس نہیں آ سکتے. ایسے ہی دیکھیں اور جو جانور ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے. ایک اونٹ جو ہے نا، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ دیکھتے نہیں اللہ نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا، اونٹوں کو کیسے پیدا کیا، ایسے عجیب و غریب خلقت کا اور جسامت کا اور طاقت کا مالک. وہ بھی 100 اونٹوں کی قطار، ایک چھوٹا بچہ اس کی رسی لے کے آگے وہ جا رہے تھے، پیچھے وہ چل رہے. قرآن میں اللہ نے یہ شکوہ بیان کیا کہ یہ اتنے بڑے بڑے جانور تمہیں کس پہ سوار ہوتے ہو، مزے لیتے ہو، سوار ہوتے ہو، مزے لیتے ہو، سہولتیں حاصل کرتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، یہ اور اس کے علاوہ اس کی کھالیں، اون اور چیزیں استعمال کرتے ہو. یہ چیزیں، یہ مادی نعمتیں تمہیں کس نے دی؟ جہاں میں تمہارا ان نعمتوں کی وجہ سے منعم حقیقی، محسن حقیقی ہوں، وہاں ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرے سوا کوئی ہے جو اس کو پیدا کرے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس جو طاقت ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، اور جب وہ میرے مقابلے کا میری طاقت کا کوئی اور نہیں، تو پھر میری خدائی میں بھی کوئی اور عبادت میں کوئی اور شریکت نہیں. یہ میری وحدانیت کی بھی دلیل ہے. اچھا جی، یہ باتیں ہو گئی. اور اللہ نے فرمایا کو بنائے میں نے، اور مالک میں نے انسان کو بنا دیا. عارضی مجازی مالک میں نے انسان کو بنا دیا، اور بنائی چیزیں میں نے. اس میں جہاں ان کے لیے مشروبات ہے، وہاں اور بھی نفع کی چیزیں ہیں جو اس کا میں نے ذکر کر دی. اچھا، یہ باتیں کل والی آیات میں کہہ کے آج کی آیات میں اللہ شکوہ کرنا چاہتا ہے کہ اے بدبخت انسان، اے ناشکر انسان، وہ اتنا ناشکر ہے، اتنا بدبخت ہے.
کہ یہ ساری نعمتیں تجھے میں نے دی ہیں، اور معبود تو اوروں کو بنا رہا ہے، عبادت اوروں کی کر رہا ہے۔ تجھے بنایا میں نے، زندہ رکھا، سلامت رکھا میں نے، تجھے ساری نعمتیں، مادی نعمتیں میں نے دی، اور معبود اوروں کو بنا رہا ہے، عبادت اوروں کی کر رہا ہے۔ یہ کس قدر بیوقوفی، بدبختی اور ناشکری کی بات ہے۔ شکر کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان میرے سامنے ہر وقت سجدے پہ پڑا رہتا، جس اللہ نے میرے اوپر اتنے بڑے انعامات۔ پہلے تو مجھے چھوٹی دنیا بنا دیا ہے، جہاں بڑی دنیا ہے وہاں میں چھوٹی دنیا ہوں۔ اللہ نے بڑی دنیا کے سارے نمونے مجھ پہ رکھ دیے، اور پھر بڑی بات، فرشتے بھی کہہ رہے تھے ہمیں خلیفہ بناؤ، جنات بھی کہہ رہے تھے ہمیں خلیفہ بناؤ۔ اللہ نے نہ جنات کو بنایا نہ فرشتوں کو بنایا، اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب۔ آج اگر کوئی کہہ دے کہ میں وزیر اعظم پاکستان کا نائب ہوں، پھر میں سعودیہ کا جو ہے بادشاہ، جہاں اصل بادشاہ سے ساری زندگی جب تک زندہ ہے، میں اس کا نائب ہوں، تو کس قدر وہ فخر سے کہے گا، اس پہ فخر کہے گا، اور لوگ اس کی کتنی عزت کریں گے۔ اس کا خلیفہ ہے، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے، اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز ہے؟ فرشتوں کو درخواست کے باوجود اللہ نے خلافت نہیں دی، ہمیں دی، لیکن ہم اس کی لاج نہیں رکھ رہے، اس کی قدر نہیں کر رہے، ناشکری کر رہے۔ اور پھر ادھر جب اللہ نے بھیجا، اللہ نے ہمارے لیے، ہمارے بھیجنے سے کتنا عرصہ، اربوں خربوں سال پہلے ایجاد بچھا دی، ضروریات کی ساری چیزیں اللہ نے رکھی۔ اور پھر جب ادھر آ گئے تو صرف پھر جسم کا خیال نہیں رکھا اللہ نے ہماری روح کا بھی خیال رکھا، کہ جیسے جسم بیمار نہ ہو جائے اس کے لیے اللہ نے دوائیاں رکھی، جسم جو ہے ختم نہ ہو جائے اس کے لیے اللہ نے کھانے پینے کی اور ساری چیزیں رکھی، ایسے ہی روح بیمار نہ ہو جائے اس کے لیے اللہ نے روحانی غذا وحی کی شکل میں، آسمانی کتابوں کی شکل میں، انبیاء کی شکل میں، وہ بھی ہمارے لیے اس کا انتظام کیا۔ اللہ نے اپنی طرف سے کوئی چیز چھوڑی نہیں، پھر بھی انسان اتنا بدبخت ناشکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، عبادت میں اللہ کے اور جو ہے مقابل لاتا ہے۔ یہ اس کا خیال یہ ہے کہ یہ جو معبود باطل ہے اس کی مدد کر لیں گے، کہہ رہے ہیں کبھی اس کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو قیامت کے دن ان کے واسطے جو عبادت کر رہے ہیں ایک مخالف لشکر بن جائیں گے، مخالف لشکر کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، خود اپنی خواہشات کی پیروی، ہمارے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اگر وہ نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی عبادت کی تھی، تو وہ کہیں گے اللہ ہم تو تیری عبادت کی طرف بلاتے رہے، انہوں نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے ہماری عبادت شروع کری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب آپ جانیں یہ جانیں، ہم تو ان سے بری ہیں۔ رسول اللہ کو تسلی دی، وہ ذہنی باتوں کے ذریعے ذہنی اور جسمانی اذیتیں دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ کے صحابہ کو بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ دل کی باتوں سے غمگین نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، ہمیں پتہ ہے جو کچھ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، کہ چھپے منصوبے بھی اور سامنے جو کچھ کرتے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہے، ایک دن آئے گا ہم ان کے ساتھ نپٹ لیں گے۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین ملا ہے ہمیں بڑی محنتوں سے، قربانیوں سے، مشقتوں سے، اب تک جو پہنچا ہے، ہم تک جو پہنچا ہے۔ آج ہم نے کوئی قربانی نہیں دی تو ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی پوچھے گا کہ جب دین تمہیں مفت میں ملا تھا، تم نے کوئی قربانی نہیں دی تھی، بدبختو، تو تم مفت میں ملنے کے بعد تم اس پہ عمل نہ کر سکے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، اتنے خواہشات نفس کے غلام ہو گئے رہ گئے تھے، مفت میں مل کے کوئی قربانی تمہیں نہیں دینی پڑی، تم اس پہ صرف عمل نہ کر سکے، خواہشات نفس کا مقابلہ کر کے ڈبل ڈانٹ ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ اس لیے ہمیں تو اللہ کا ڈبل شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ایک دین دیا، ہدایت دی،
آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت پہ نہ آتے. دوسرا مفت میں ہدایت دی, ہمیں قربانی نہیں دینی پڑی. قربانیاں دینا ایسا آسان نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. قربانی نہیں دینی پڑی, اللہ کا ہم ڈبل شکر کرتے اور دن رات اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہتے, اللہ کا احسان مانتے. لیکن آج مسلمان اس کی قدر نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ ہمیں قدر کر دے کہ عمل